نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الرحمن کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ چلیں اب آگے ہم اس کے زمانہ نزول کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں۔ اس سورت کے اسلوب اور اس کے سٹائل سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ مکی دور میں نازل ہوئی، وہ مکی دور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے۔ یہ اس دور کے تقریباً آخری مرحلے کی صورت ہے، اس لیے اس کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھنا بہت اہم ہیں، کیونکہ اسٹیج بائی اسٹیج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا مکہ میں، اس کے بارے میں کچھ سمجھنا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے جب آ کر یہ بات کی، یہ دعویٰ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر فرشتہ بھیجا ہے اور جو باتیں وہ کر رہے ہیں، جو باتیں ان کے منہ سے نکل رہی ہیں، وہ خدا کے الفاظ ہیں، ان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ فرشتے کے ذریعے سے آئے ہیں۔ اس بات کو ہم تو مانتے ہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمان تو مانتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں اگر آپ یا میں زندہ ہوتے اور آپ کے دروازے پر دستک دی جاتی اور آپ کے سامنے آپ کے ہمسائے کھڑے ہیں اور وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ مجھے آپ 40 سال سے جانتے ہیں، لیکن ایک فرشتہ ہے، وہ آئے ہیں میرے پاس، ان کا نام جبریل ہے اور انہوں نے مجھ پر خدا کا کلام نازل کیا ہے اور مجھ پر اب یہ بات واجب کی ہے کہ میں اس کلام کو تمہارے ساتھ شیئر کروں، اس کو ماننے میں تمہاری خیر ہے، تمہارے گھر والوں کی بھی خیر ہے، اس کو مانو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اور مطالبہ صرف یہ نہیں ہے کہ ابھی جو سنا ہے اس کو ماننا ہے، اس کا مزید مطالبہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ وہ کیا ہے کہ اب سے جب تک میں تم سے جو بات کر رہا ہوں، اب میں اپنی طرف سے بات تھوڑی کر رہا ہوں، میری بات اگر آپ نہیں مانیں گے تو اب سے تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف میرا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اب آپ خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ گویا اطاعت کے معاملے میں، اوبیڈینس کے معاملے میں دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ عبادت میں فرق ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، دعا میں فرق ہے، دعا صرف اللہ سے ہوگی، لیکن اطاعت دونوں کی ہوگی، اس میں فرق نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو اطاعت میں، اوبیڈینس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر نافرمانی کی ہے رسول کی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ ایک انسان آپ سے آ کر کہہ رہا ہے کہ اب سے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو ماننی ہی ہوگی، سمعنا و اطعنا ہی کہنا ہے، بغیر چوں چرا کے جو سنا وہ ہم نے مانا، کوئی سوال نہیں پوچھنا، بس مان لینا ہے کہ یہ خدا کی بات ہے۔ تو آپ سوچیں کہ پہلی بات تو میں یہ سوچوں گی کہ اس انسان کو تو میں 40 سال سے جانتی ہوں، کہاں سے آیا فرشتہ، کون سا فرشتہ، کون سی بات یہ کر رہے ہیں؟ بات میں اثر تو ہے، لیکن اتنی بڑی بات ایسے مان لینا، کیسے مان لیں؟ تو اب کیا ہوگا، آپ ان سے تھوڑا الگ رہنے لگ جائیں گے کہ کہیں وہ دوبارہ یہ باتیں نہ شروع کر دیں، ایک آکورڈ سی سچویشن ہو جائے گی۔ اور یہی ہوا، لوگ ان سے دور ہونے لگ گئے، فاصلہ کرنے کی کوشش کرنے لگ گئے۔ اسی لیے دیکھیں کہ قرآن نے اس کی مثال بھی دی۔ نوح علیہ السلام کے لوگ اپنے کانوں میں کیا کرتے تھے، انگلیاں ڈال لیتے تھے اور اپنے کپڑوں کو ہٹا کر سمیٹ کر نکل جانے کی کوشش کرتے تھے، گویا انہیں ایوائڈ کرتے تھے کہ یہ پھر سے وہی باتیں نہ شروع کر دیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایسا ہی ہوا نا، نبی نے کوئی بات چھوڑی نہیں، بار بار بات دہرائی، اور قرآن نے تو اپنی بات کو بہت بار دہرایا، آپ کو معلوم ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس میں تنقید بھی ہے، یہ بھی نہیں ہے صرف کہ آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ مانو،
بلکہ ایک سوشل کمنٹری بھی ہو رہی ہے کہ تم یہ بزنس میں یہ کیا کر رہے ہو، فیملی کے ساتھ تمہیں کیا کرنا چاہیے، تم کیسے کیسے باتیں کر رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، بددیانتی کر رہے ہو، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عظیم گفتگو ہے۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد بندہ ایجیٹیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ پیچھے ہی پڑ گیا، پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا، آخر ایجنڈا کیا ہے اس انسان کا؟ اس انسان کو ہم اتنے سالوں سے جانتے ہیں، یہ ہم سب میں سب سے ذہین آدمی تھا، اور اس شخص سے زیادہ ہم نے کسی پر اعتبار بھی نہیں کیا تھا۔ اب وہ لوگ نہ تو بلکہ دور ہوتے ہیں بلکہ زیادہ ایگریسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس بات پر اتر آتے ہیں کہ اب اس نے جو بات کرنی ہے نا، ہم نے آگے سے اس کو جواب دینا ہے، اس کو بھگانا ہے، ہم نے اس کا مذاق اڑانا ہے، اب اس قرآن کو سننا چھوڑو، جب یہ بات کر رہے ہو نا تو کوئی اور بات اونچی آواز میں کرنا شروع کر دو، یا الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دو۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اگر سارے ہی کہتے نا کہ مجنوں ہیں یا پاگل ہیں تو اور بات تھی، لیکن کچھ لوگ تو ماننا بھی شروع ہو گئے تھے، وہ بھی اچھے بھلے عقل مند انسان تھے، یہ کہاں پھنس گئے؟ تو اب جو لوگ ہیں نا وہ ان کے پاس آتے کہ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، اچھے بھلے انسان تھے، کس چکر میں پڑ گئے ہو، کس کلٹ میں گھس گئے ہو، نکلو اس سے، تمہارے آباء و اجداد کیا کہیں گے؟ اس طرح کی باتیں کر کے ان لوگوں کو شرمندہ کیا جاتا تھا جو ان پر ایمان لا رہے تھے۔ اور پھر جب یہ باتیں ہوئیں اور لوگ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہو گئی ہے، کہ یہ تو ہماری سوسائٹی کے اندر ایک اور ہی سوسائٹی بننا شروع ہو گئی ہے، اس کو تو ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ تو پھر انہوں نے کیا شروع کیا؟ انہوں نے طرح طرح کے حملے، طرح طرح کے کرٹیسزم، طرح طرح کے مذاق، ایک کیمپین بن گئی، کسی بھی طرح ہم نے اسلام اور قرآن کو اپنی سوسائٹی سے ختم کرنا ہے، اس کو ہٹانا ہے۔ اور قرآن نے اس پر کئی بار تبصرہ کیا ہے، مثال کے طور پر فرعون کے الفاظ سے یہ الفاظ نکالے، لیکن اصل میں بات فرعون کی نہیں ہو رہی، قریش کی تھی، قریش کی ہو رہی تھی کہ یہ لوگ تو تمہارے لیے بہت خطرناک ہیں، تمہاری ساری سوسائٹی بدل دیں گے، تمہارا اتنا اچھا مثالی نظام حیات ہے، تمہارا ایک کلچر ہے، تمہارا ایک تمدن ہے، یہ سب ہٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ باتیں، یہ کیمپین شروع ہو گئی تھیں، لیکن اسی سب کے دوران، اسی اثناء میں لوگ اب اتنے ڈھیٹ ہو چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے، یہ بات جو ہے نا، یہ جو اتنی ساری باتوں کا خلاصہ ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے جو میں اب آپ سے کہہ رہی ہوں، جو آپ نے یاد رکھنی ہے، کہ وہ آ کر رسول اللہ سے کہتے، کیا کہتے رہتے کہ سورج اور چاند آپس میں مل جائے گا، زمین کھنچ جائے گی، قبروں میں سے لوگ نکلیں گے اور مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، آگ نکلے گی، قیامت آئے گی، فرشتے آئیں گے، پکڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، گھسیٹے جاؤ گے۔ ایسی ایسی باتیں ہم نے بہت سن لی، ہم کب سے یہ باتیں سن رہے ہیں، اب آپ لے ہی آؤ جو یہ باتیں کرتے ہو، سال ہا سال سے سن رہے ہیں، اب ہو جائے، دیکھ لیں گے، لے آؤ، اب تو ہم سن سن کے تھک گئے ہیں، اب کچھ دکھا بھی دو۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ تو آپ سے جلدی کروا رہے ہیں کہ عذاب جلدی سے لے آئیں۔ اصل میں نا یہ جو آخری مرحلہ ہوتا ہے نا بات کا، کہ بس اب بہت ہو گئی بات، اب بس بات ختم ہو گئی، اب لے آؤ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہو، اب اسے لے ہی آؤ، اب ہم اسے دیکھ ہی لیتے ہیں کہ آخر ہوگا کیا۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لفظ کا استعمال کیا ہے، الرحمن۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو عذاب دے سکتا تھا نا، کہ نہیں؟ وہ تو فوراً دے سکتا تھا، وہ ایسی ڈھیٹ قوموں کو فوراً سیدھا کر سکتا تھا، اور اس نے کئی دفعہ کیا بھی ہے۔ کتنی قومیں پیچھے گزری جن کو سیدھا کر دیا، ان کا کوئی نام بھی سننے والا ہے؟ جن کچھ کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا، ان کے علاوہ بھی بہت سی ایسی قومیں ہیں، اس طرح کی کتنی اور دفن ہیں، کیا ان کا کچھ پتہ ہے کسی کو؟ لیکن اب یہاں کیا بات کی جا رہی ہے کہ تمہارے ساتھ ایک خاص رحمت کی ہے، تمہیں سوٹی سے سکھانے کی بجائے قرآن سے سکھا رہا ہوں، الرحمن علم القرآن۔ اصل میں بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر چاہتا تو تم کو اور طریقے سے بھی سکھا سکتا تھا، لیکن اس کی ایک خاص رحمت تمہاری قوم پر ہے، تم
کتنا بھی برا بھلا کہہ لو، تم بدتمیزی کر لو، اس نے رحمت سے ہی سکھانا ہے، قرآن کے ذریعے سکھانا ہے۔ قرآن سے بڑی کوئی رحمت ہے؟ تم سے پہلے جو لوگ ایسی باتیں کرتے تھے ان کا تو قصہ تمام ہو گیا۔ تم اپنے آپ کو لکی سمجھو، خوش قسمت سمجھو کہ تم پر قرآن نازل ہوا، تمہیں قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ اچھا، اب ایک مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھتے ہیں۔ سمجھیں کہ ایک ٹیچر ہے، میں بھی ویسے ایک ٹیچر ہوں اور بڑے عرصے سے پڑھا رہی ہوں، تو اب مثال کے طور پر میں نے ایک لیسن تیار کیا، پورے اس کے میٹیریل بنائے، پورا طریقہ سوچا کہ پہلے یہ کانسیپٹ سکھاؤں گی، پھر یہ ایکسرسائز کریں گے، پھر میں اسٹوڈنٹس سے پوچھوں گی کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی، پھر کچھ اور ایگزامپل سے سکھاؤں گی، کوئی گروپ ایکٹیویٹی کریں گے جس کے ذریعے ہم سیکھ سکیں۔ مطلب ایک لیکچر کو لے کر میرا سارا ورک پلان بنا ہوا ہے، میں نے کیسے اس ٹاپک کو سکھانا ہے، سمجھانا ہے، اور میں نے دل و جان سے میں اس کو سکھاتی ہوں۔ 1 گھنٹہ لگا دیا میں نے کہ کلاس میں کوئی سویا نہیں، کوئی بور نہیں ہوا، بڑی زبردست کلاس گئی، بڑا زبردست لیکچر ہوا، اینڈ میں بھی بڑی خوش ہو گئی کہ بڑا زبردست لیکچر ڈیلیور ہوا ہے۔ اب جب سب کچھ ہو گیا تو ایک اسٹوڈنٹ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے۔ میں نے پوچھا کہ کون سی بات سمجھ نہیں آئی؟ اس نے کہا کچھ بھی سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سکھا دیں۔ اچھا جی چلو، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے سکھا دیتی ہوں۔ اب باقی سارے اسٹوڈنٹس انوائے ہو رہے ہیں کیونکہ سب کو بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ ایک بچہ پورے لیکچر ختم ہونے کے بعد اینڈ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ سمجھ نہیں آئی۔ بھائی تم پہلے بتا دو، درمیان میں کہہ دو کہ یہ بات ذرا ریپیٹ کر دیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے۔ تم پوری بات ختم ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تم اب کہہ رہے ہو کہ شروع سے سمجھا دیں۔ لیکن چلو، میں پھر سے اس کو دوبارہ سے سمجھانا شروع ہو گئی۔ اب باقی بچے جو ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہو رہے ہیں، لیکن وہ ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا بڑا سر بھی ہلا رہا ہے۔ میں بار بار اب اس سے پوچھ رہی ہوں کہ سمجھ آ رہی ہے، وہ آگے سے کہہ رہا ہے بالکل۔ اب وہ ساری محنت کے بعد کیا کرتا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آئی، اور وہ کہتا ہے کہ شاید آپ اچھی ٹیچر نہیں ہیں، پتہ نہیں آپ کی بات کچھ کنفیوزنگ ہے، کچھ کنفیوز کر دیتی ہے مجھے، اور مجھے کچھ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، باقی اسٹوڈنٹس چلے جاتے ہیں، تم بیٹھے رہو، میں تمہیں 1 on 1 سمجھا دیتی ہوں، شاید کہ کلاس کے پریشر کی وجہ سے تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب میں کیا کرتی ہوں، میں اس کو پھر سکھا رہی ہوں، پھر بھی وہ کیا کہتا ہے کہ کچھ تک ہی نہیں بنتی، کوئی لاجک نہیں ہے اس بات کی، آپ کوئی اور کریئر ڈھونڈ لیں، ٹیچنگ آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو میں اسے کہتی ہوں کہ بھائی ایسا کرو، تم میرے گھر آ جاؤ، میں تمہیں فل ٹائم دیتی ہوں اور میں تمہیں آرام سکون سے وہاں سکھاتی ہوں، بلکہ اپنے گھر میں نا تمہارے لیے ایک کمرہ رکھ لیتی ہوں، تم جب تک تمہیں سمجھ نہیں آتی نا میں تمہیں سمجھاتی جاؤں گی۔ تو آپ بتائیں کیا کبھی کوئی ٹیچر ایسا کرتا ہے؟ ناممکن ہے۔ بائی دا وے، اگر ایسا کوئی طالب علم ہو نا تو وہ اصل میں ٹیچر کی ٹانگ کھینچ رہا ہوتا ہے، وہ صرف مزے لے رہا ہوتا ہے، اسے سمجھ آنے یا نہ سمجھ آنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ اصل میں بار بار بس یہی کہہ رہا ہوتا ہے اور مزے لے رہا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آئی، آپ پھر سے سمجھا دیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک آدمی آیا اور کہتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوی، الرحمن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ عرش پر اوپر ہوئے، کیف استوی، کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ پاس آیا، سر پر اس کے ایک مکہ مارا۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ بھی ہم سب جان سکتے ہیں کہ وہ کس پریشر سے جا کر لگا ہوگا، کہ 14 طبق اس کے روشن ہو گئے ہوں گے، سارے سائنس بھی اس کے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو جب مکہ مارا تو پھر پوچھا کہ سمجھ میں آ گئی؟ تو اس نے کہا بالکل سمجھ میں آ گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ سمجھانے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چلیں ایک طالب علم واقعی جینوئنلی جاننے اور سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، سوال پوچھ رہا ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے آیات للسائلین، یہ آیات ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو واقعی سوال پوچھتے ہیں، یعنی سوال پوچھو، پوچھنا اچھی چیز ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے پوچھنا اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، اور دوسرا پوچھنا ہوتا ہے طنز کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کسی دین کی محفل میں آپ ہوں تو بعض لوگوں کو الٹے پلٹے سوال کرنے کی عادت ہوتی ہے مزے لینے کے لیے، اور ایسے ہی بس
ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ انہیں جواب نہیں ملتے، جواب ملتے ہیں، لیکن عادتاً وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ایسا کرتے رہتے ہیں۔ تو اب لوگوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ سوال پوچھتے ہیں مزاحیہ طور پر کہ اچھا یہ کیا بات ہے، اچھا وہ کیا بات کی گئی ہے، اس کے بارے میں کوئی آیت نہیں اتری کیا آپ کے پاس اس بارے میں کوئی جواب نہیں ہے؟ تو طنزیہ طریقے اپنانے لگ گئے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی طنز کر رہا ہو تو استاد کو کیا حق ہے؟ استاد کو حق ہے نا کہ وہ ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے سزا دے، کیونکہ اب تو یہ ڈسپلن کا مسئلہ ہو گیا نا، اب یہ صرف علم کا مسئلہ تو نہیں رہا۔ تو اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل میں قرآن کا معلم علم القرآن جو کہا ہے نا اس آیت میں، قرآن کا اصل معلم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ نے قرآن سکھایا، اس نے سکھایا، یہ نہیں کہا کہ نبی نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل ٹیچر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تعلیم میں 3 باتیں ہوتی ہیں نا، ایک طالب علم ہوتا ہے، ایک آپ کے سامنے ٹیچر ہوتا ہے، اور ایک کریکولم ہوتا ہے کہ کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے۔ کتاب اللہ کی ہے، ٹیچر کون ہے ہمارے سامنے انسان کی صورت میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قریش جو ہیں وہ طالب علم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں اور وہ کتاب کا کریکولم کا مذاق اڑا رہے ہیں تو اصل میں وہ کس کو اوفینڈ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اور اللہ تعالیٰ کو نا اپنے نبی سے بہت محبت ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں وہ بات کی گئی ہے جو کبھی کسی کے بارے میں نہیں کی گئی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ خود اور تمام ملائکہ اور فرشتے ان پر صلوات بھیجتے ہیں، اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ یعنی یہ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنا یہ ہماری سنت نہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت، اپنی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ کوئی ایسی عبادت میرے ذہن میں نہیں آتی قرآن میں ہو جس کو کرنے سے ہم کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سنت کو پورا کر رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں۔ پچھلے انبیاء کی سنت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، لیکن یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خود اپنی سنت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اس مقام کے انسان کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جادوگر کہا جا رہا ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ کہیں اور سے سیکھ کر آ گئے ہو اور ہمیں بتا رہے ہو۔ اس سب پر غصہ کسے آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ ایک عظیم رحمت ہے کہ اپنے غصے کے باوجود وہ ان لوگوں کو مزید کیا دیتے ہیں؟ سکھانے کے لیے مزید آیات، قرآن ہی کی تعلیمات، قرآن ہی پڑھائے جاتے ہیں۔ اور بھی طریقے ہیں سکھانے کے، اور بھی اسلوب ہیں، لیکن نہیں، اور اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ صبر کرو، یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس پر آپ صبر کریں، اور اگر کچھ یہ زیادہ ہی پاگل ہو جائے نا تو آپ ہٹ جایا کریں، چھوڑ دیا کریں، بعد میں خود ان سے نمٹ لوں گا، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ آپ ان کو کچھ مزید اور مہلت دے دیں، ابھی سختی نہ کریں۔ یہ نبی سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ نبی نے شکایت کر دی نا کہ اس قوم نے میرے ساتھ بہت برا کر دیا ہے، بہت زیادتی کر دی ہے، تو پھر کیا ہوگا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو مزید لے کر کل انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات کریں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔